میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن۔ اس سے بڑی مثال کہاں سے ملے گی؟ میں جتنے چیمبرز آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ تم لاتے ہو یہ کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، اب میں اس کو کاروبار میں شامل کر رہا ہوں، سب مرد ہی مرد نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ بھی مجھے آ کر کہو کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو یہ میری بہو ہے، اس کو میں نے کاروبار میں شامل کیا۔ تو یہ اندر سے معاشرہ بدلے گا نا، یہ صرف نصیحتوں سے نہیں بدلے گا، یہ جینوئن باتیں ہیں، اس کے اندر خوبصورتی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ فری جگہ کون سی ہوگی سوائے میری بیٹی کے لیے میرا دفتر، سب سے زیادہ ہراسمنٹ فری ہے، سب سے زیادہ سیف ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں ان کو لایا جائے۔ پھر انصاف کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر یہ تورات کے اندر سے یہ اسلامی قانون چل رہا ہے، an eye for an eye, a tooth for a tooth مثال کے طور پر، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ نے دوسرا ایک رحم دلی کا جذبہ دیا، انہوں نے کہا جی کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال حاضر کر دو تاکہ معاشرے کے اندر تناؤ ختم ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے جتنے قتل ہوئے تھے وہ معاف کیے، یہ معاف کرنے والی چیزیں ہیں، مگر قرضہ معاف نہیں کیا۔ انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی کسی کی جب تک قرضہ اس کا اتارا نہ گیا، اور یہ ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا کہ معیشت کے اندر ارتکاز دولت نہیں ہوگا، معیشت کے اندر اگر قرضہ لیا جائے گا تو واپس کیا جائے گا، معیشت کے اندر جیسے ابھی ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا کہ اسلام نے تو بنیاد بدل دی نا کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہ جب بنیاد بدل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ارتکاز نہیں ہو سکتا، اور ارتکاز آپ آج کل ہر طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی زمینیں بکنی شروع ہوتی ہیں تو لوگ خرید کر انویسٹمنٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں، جن کو ضرورت ہے مکان بنانے کی ان کے لیے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ ارتکاز ہے۔ دیکھیے دولت کس کو کہتے ہیں؟ دولت محنت کی فلوئڈٹی ہے، یعنی میں فرض کرو 4 گھنٹے محنت کر کے میں بازار میں جا کر یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے آدھے گھنٹے کی محنت کے مجھے 5 آلو دے دیں، مجھے محنت کے روپے مل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سکے تھے، روپے مل جاتے ہیں، یہ ایکسچینج کا دور بن گیا۔ مگر اگر اس کو میں رکھ لوں اپنے پاس تو محنت کو میں نے منجمد کر لیا۔ اس وقت ارتکاز دولت جو ہے یہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ زہر ہے، سرکولیشن آف منی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرضہ معاف نہیں کیا، قتل معاف کر دیے اور درگزر کیا بہت ساری چیزوں میں، مگر سرکولیشن آف ویلتھ کو اہمیت دی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ کیپٹلزم جس کے اندر ارتکاز دولت ہے، بڑے سے بڑا گھر بنانے کی جستجو ہے جو یہیں رہ جائے گا، اور اسی جستجو کے اندر انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ انصاف، اچھا انصاف کے اندر میں نے کہا آئی فار این آئی، ٹوتھ فار اے ٹوتھ، حضرت موسیٰ کی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ آیا اور اسلام نے بھی اس کی اجازت دی، مگر درگزر کرنے کو اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ میں نے ایک جگہ اس حدیث کو کوٹ کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوچھتی پر چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کروٹ لی تو مسکرا رہے تھے۔ جب مسکرا رہے تھے تو میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میرے آقا میری جان اور مال آپ کے اوپر قربان، کیا بات ہے، کیا انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ کنٹمپریریز تھے مگر کیا اپریسیشن تھا، میری جان اور مال آپ پر قربان، آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت دکھانے لے گیا، بڑی خوبصورت جنت دکھائی اس نے، پھر اس کے بعد اس سے بہتر ایک درجے پر لے گیا جہاں اور بھی خوبصورت تھی۔ تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جو نچلی سطح تھی جنت کی جو بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی، وہ تھی جس میں لوگوں نے اپنا حساب کر لیا، آپ نے میرا دینا تھا، میں نے آپ کا دینا تھا، لوگوں نے حساب کر لیا، جس میں جس کا پلڑا باہری رہا جنتی ہوا، جنت میں آ گیا۔ تو یہ دوسری لیول جو تھی جو اور بھی زیادہ اچھی تھی، یہ کیسی ہے؟ تو یہ کہا یہ وہ ہے جہاں لوگوں نے زندگی میں درگزر کیا ایک دوسرے کو، اور اللہ کو یہ بات پسند آئی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس درگزر کے بغیر نہ خاندان نہ قوم کچھ نہیں بنتا، تو درگزر کرے۔ اور پھر
حضرت علی کے اوپر ان کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے کہ وہ کسی جنگ کے اندر کسی کو مارنے جا رہے تھے، اس نے تھوک دیا، انہوں نے اپنا ہاتھ بھی روک دیا کہ میں غصے میں نہیں ماروں گا. تو آئے فرن آئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصے میں اور میری طاقت ہے تو میں تمہاری 2 آنکھیں نکال دوں گا. یہاں تو حال ہی یہی ہے. تکبر کا حال یہ ہے کہ تکبر کے اندر لوگ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں تم نے کس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اور انکساری میرے مذہب کی بنیاد ہے. انکساری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اللہ اس کا نام روشن کرتا ہے، اللہ اس کو مقام دیتا ہے. تو آپ وہ بھی خلیفہ دیکھ لیا حضرت عمر جیسا، جو ایک اونٹ پر 2 لوگ سوار ہو کر، اس میں سامان بھی تھا، اور یروشلم گئے. وہ زمانہ بھی تھا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں، وہ ماحول نہیں ہے کہ میں تقریر کروں اور چلا جاؤں، یا آپ تقریریں سنیں اور چلے جائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنے جید علماء نے یہاں آپ سے بہت ساری باتیں کی ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ میرے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے. یہ ہال بھی بہت بڑا ہے جہاں سے شروع ہوا. اگر آپ ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنایا جائے پاکستان میں، بغیر اپنا لیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک اور گزارش کرتا جاؤں کہ بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے دنیا میں مقابلہ نہیں ہوگا. اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ دنیا کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو دنیا چلا سکتے ہیں، جن کے پاس علم ہو. یہ ان کے ہاتھ میں صرف دعاؤں سے اقتدار نہیں آئے گا. دعاؤں سے اللہ آپ کو ایج دے گا، اللہ آپ کے لیے آخرت بنائے گا، مگر دنیا کے اندر صرف دعاؤں سے نہیں، علم کے بغیر نہیں. اور وہ ملک کن جھگڑوں میں پڑا ہے جس ملک کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. ذرا تصور کیجئے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں خود بھی اس بات کا اہتمام کروں کہ یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو. اور انصاف اور خیرات اور غریب، اس کے بغیر کوئی نبی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا، اس نے صرف یہی 2 کام کیے ہیں. اور یہ بھی حضرت عمر کے اسی خط کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہارا فیصلہ تم نے کوئی کر لیا ہو اور تمہیں بعد میں خیال آئے کہ بدل لو، یو ٹرن کر لو، تو کر لو. تھنک اگین، ٹرن اراؤنڈ، انصاف کرو. اگر قوم کہیں پھنس گئی ہے، اگر قوم کہیں پھنس گئی ہے تو وہ جو میرے حضرت عمر نے کہا اور جو سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر کے لوگوں کو جوڑ کر، انصار اور مہاجرین کو جوڑ کر جو قوم بنائی، یہ قوم بنے گی. بغیر اس سیکریفائس کے یہ قوم نہیں بنے گی. اور اگر یہ قوم نے یہ راستہ اختیار کیا تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ دنیا کی مال و دولت، یہ معدنیات اور یہ سب، ان سب کو بھول جائیے. دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. دنیا تلاش کر رہی ہے اس چیز کو. اور یہ یقین جانیے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ یہاں بھی سرخرو ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے. تو بہت بڑی امانت ہے آپ کے پاس، بہت بڑی امانت ہے میرے پاس، بہت بڑی امانت ہے آپ سب لوگوں کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کا حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب کو مل کر